بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، اردو کلاس 6۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 4 کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے اردو کی فہرست اسباق اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں کیا کریں گے۔ ہم آج سبق نمبر 4 کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 میں دیکھیں، اس کا نام ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 17 پہ ہے۔ اس میں ہم معنی سیکھیں گے، پھر اس کے بعد سوالات جوابات لکھنا اور غلط درست کی نشاندہی کرنا ہے، اہم نکات پر بات چیت کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے سابقہ لاحقے کا تصور ہوگا۔ سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد خط لکھنا ہے اور دیے ہوئے موضوع پر مضمون بھی لکھنا ہے، اس کے ساتھ دیے ہوئے موضوع پر معلومات اکٹھی کرنا اور دیے ہوئے موضوع پر تقریر کرنا وغیرہ شامل ہے۔ تو آپ سب سے پہلے پیج نمبر 17 اوپن کریں۔ سبق نمبر 4 ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بچوں آپ کو محنت کی عظمت کے بارے میں بتانا، یعنی کہ محنت سے ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی مقام جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کے سبق پڑھ کر ہم سوالات کی روشنی میں ہم اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور سبق پڑھنے کے بعد ہم سوالات کے جوابات بھی اسی سبق میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر روزمرہ محاورے کا مفہوم ہم سمجھ کر عبارت کو پڑھ سکیں گے۔ دوستوں کے نام خط لکھنا اور دیگر قواعد کی چیزیں جو ہیں وہ جیسے اعراب پر تلفظ لگانا اور سابقہ علاقے کا فرق سمجھ کر نئے الفاظ وغیرہ بنانا جو ہے وہ شامل ہیں اس میں۔ سبق کے اہم الفاظ دیکھیے: تگ و دو، حسد، نصیحت، مسلسل، غور و فکر، شومی، قسمت، گھڑا، خلاف معمول۔ یہ سبق کے نئے الفاظ تھے، یعنی آپ ہر سبق سے نئے الفاظ سیکھتے ہیں، تو یہ اس سبق کے اہم الفاظ تھے۔ بچوں پڑھنے سے پہلے جو ہے، یعنی سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے دوست کا نام اور اس کی کوئی سی 2 خوبیاں بتائیں۔ تو آپ مجھے ابھی تو نہیں اس وقت بتا سکتے، لیکن آپ اپنے ذہن میں دہرائیں کہ آپ اپنے کون سے دوست کا نام لے رہے ہیں اور اس کی کون سی 2 خوبیاں جو ہیں وہ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تو یہ دونوں سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک تو آپ کا بہت ہی انتہائی ذاتی سوال ہے کہ آپ اپنے دوست کا نام اور اس کی خوبیاں بیان کریں گے، اور دوسرا سوال جو ہے وہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ضرور اس قابل ہو سکیں گے کہ سوال کا جواب دے سکیں۔ تو یہ سبق جو ہے پہلے میں ایک پیرا پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ نے اپنے سبق کی تمام ریڈنگ خود کرنی ہے۔ تو میں آپ کو اس سبق کے اہم نکات جو ہے وہ بتا دوں گی۔ سنیں، سارہ اور عائشہ دونوں سہیلیاں اور ہم جماعت تھیں۔ وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں تیز تھیں۔ ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئیں۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ سخت محنت کرتیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی عائشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارہ۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو دونوں سہیلیوں نے جی جان سے محنت شروع کر دی۔ پہلی سہمائی کا نتیجہ آیا تو سارہ اول آئی۔ عائشہ کی دلی تمنا تھی کہ دوسری سہمائی میں وہ پہلی پوزیشن لے، مگر شومی قسمت کہ عائشہ کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن اسکول نہ جا سکی۔ صحت یاب ہو کر عائشہ اسکول پہنچی تو اس سے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں نہ صرف تمام مضامین کا آدھے سے زیادہ نصاب پڑھایا جا چکا تھا، بلکہ ان دنوں اساتذہ کرام دہرائی کروا رہے تھے۔ آپ نے پہلا پیرا سنا، اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں دوستوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ 2 سہیلیاں تھیں اور وہ ایک ہی جماعت میں پڑھ رہی تھیں، اور کیا ہوا، دونوں بہت زیادہ تگ و دو یعنی کوشش میں لگ گئیں کہ اول کون آ رہا ہے۔ تو دونوں سر دھڑ کی بازی لگاتی تھیں کامیابی کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب عائشہ بیمار ہو گئی تو اس کا پڑھائی کا کافی زیادہ حرج ہو گیا، کیونکہ وہ تو اول آنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن قسمت کی دخل اندازی کہ اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ اسکول آئی تو بہت سارا کورس جو ہے وہ کور ہو چکا تھا، اور ٹیچر جو ہیں وہ دہرائی کروا رہے تھے۔ پھر اس کی والدہ نے اس کی بہت ہمت بندھائی کہ تم ہمت کرو اور کوشش کرو اور اپنے ارادے کو مضبوط کرو، تو تم انشاءاللہ ضرور
پڑھائی میں آگے ہی رہو گی. تو اس نے کوشش تو بہت کی، لیکن جب پھر رزلٹ کا دن آیا تو اس کو یقین تو تھا کہ وہ ضرور نمایاں کامیابی حاصل کرے گی، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. تو وہ یعنی کہ اول نہیں آ سکی، بلکہ پہلے 5 بچوں میں بھی اس کا نام نہیں آ سکا. وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو گئی، یعنی کہ مایوس ہو گئی، اور وہ گھر جا کر رونا شروع ہو گئی. اس کی والدہ نے اس کی حالت دیکھی تو بہت افسوس بھی کرنے لگیں، اور پھر اس کو دوبارہ سے اس کی ہمت بندھائی، بلکہ اس کی ہمت بندھانے کے لیے اس کو کفال شاشی نامی ایک جو ہے آدمی کی کہانی سنائی کہ وہ پہلے زمانے کا مشہور ماہر لوہار تھا. تو اس کا جو لوہا ہے وہ کام جو ہے اس کا پورے ملک میں مانا جاتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ ایک آدمی کی خود کھڑے ہو کر اس کی عزت اور تعظیم کر رہا ہے. تو اس نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے جس کو بادشاہ اتنی عزت و تکریم دے رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ ملک عالم ہے. تو اس کو کفال شاشی کو بہت شوق ہوا کہ میں بھی علم حاصل کروں اور لوگ اسی طرح میری بھی عزت کریں. تو جب انہوں نے باقی سارا کام چھوڑ چھاڑ کر علم حاصل کرنے کی طرف رجحان ہوا تو وہ بہت جلد مطلب تھک گئے. یعنی کہ انہوں نے فیصلہ تو کیا اور 1 سال خوب محنت بھی کی. تو لیکن انہوں نے 1 سال بعد جب اپنا جائزہ لیا اور بہت ان کو مایوسی ہوئی کہ میں نے 1 سال میں کیا کیا، تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی. تو پھر اس کفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا تو اس میں بھی ان کا دل نہ لگا. آخرکار جو ہے وہ ایک مارے ادھر ادھر پھر رہے تھے. تو لیکن وہ پڑھائی کی طرف سے یعنی علم حاصل کرنے کی طرف سے ہمت ہار چکے تھے. تو 1 سال کی محنت کے بعد جو ہے ان نے غور و فکر کی عادت پڑ چکی تھی. یہی جو عادت ہے ان کے بہت کام آئی. تو ایک دن وہ پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جس پر مسلسل پانی کا ایک قطرہ گر رہا تھا، اور مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر پر میں گڑھا پڑ گیا تھا. اس گڑھے نے کفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کی قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا. تو اس طرح انہوں نے اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور دوبارہ سے حصول علم میں مشغول ہو گئے. اور اسی محنت اور لگن کی وجہ سے انہوں نے بہت سے علوم میں دسترس حاصل کی ہے. تو اب کفال شاشی جو ہے وہ اسی محنت اور لگن کی وجہ سے علامہ کفال شاشی بن چکے تھے. پورے ملک میں جو ہے ان کے علم و ادب کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا. ہر جگہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا. تو عائشہ کی ماں نے ان کو یہ جب سنایا تو عائشہ نے بھی اس کہانی سے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر کے اور پھر نئے سرے سے اس نے ارادہ کیا کہ وہ دن رات محنت کرے گی اور اللہ تعالیٰ پر خوب بھروسہ کرے گی اور انشاءاللہ امتحانات میں ضرور اول آئے گی. تو عائشہ نے خوب محنت کی ہے اور پھر جب سالانہ امتحانات کے بعد نتیجے کا دن آیا تو اس کے اندر جو ہے وہ یقین تھا کہ اس نے ضرور کامیابی حاصل کرنی ہے. تو جب نتیجہ آیا تو اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن لی تھی بلکہ جماعت ششم کے تمام فریقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کیے تھے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی محنت جو ہے کبھی رائیگان نہیں جاتی. تو اب آپ پیج نمبر 20 اوپن کریں گے. پیج نمبر 20 پہ دیکھیں خاص الفاظ ہیں. الفاظ اور اس کے معنی ہیں جیسے بنجر وہ زمین جس پر کچھ نہ اگے، استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا، جہد کوشش، صحیح دوڑ دھوپ، رائیگاں بیکار ضائع، گڑھا سوراخ شگاف، شعر عادت طریقہ، مشغول مصروف، دقت مشکل، تگ و دو کوشش. تفہیم میں دیکھیں سوالات ہیں جی. پہلا سوال ہے عائشہ کیوں دل برداشتہ ہو گئی؟ اس کا آنسر دیکھیے کیونکہ اسے محنت کا متوقع صلہ نہ ملا تھا. کیونکہ اس سے محنت کا متوقع صلہ نہیں ملا تھا.
دوسرا سوال ہے امی جان نے عائشہ کو دلاسا دیتے ہوئے کیا نصیحت کی؟ امی جان نے عائشہ کو دلاسا دیتے ہوئے کیا نصیحت کی؟ تو اس کا جواب ہے امی نے اسے دلاسا دیا اور کہنے لگیں بیٹا بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے۔ ناکامی سے مایوس ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے۔ نمبر 3 پہ ہے کفال شاشی کس فن کے ماہر تھے؟ کفال شاشی پہلے زمانے کے ایک مشہور ماہر لوہار تھے۔ ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کے فن کی قدر کرتا تھا۔ یہ تھا آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب۔ تو اب سوال نمبر 4 دیکھیے، کفال شاشی کے دل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا تھا۔ ان کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص عالم دین ہیں، تو کفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی علم حاصل کرے اور معزز بن جائے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، پتھر پر بنے گھڑے نے کفال شاشی کو کیا تحریک دی؟ پتھر پر بنے گھڑے نے کفال شاشی کو کیا تحریک دی؟ ایک دن کفال شاشی ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہا تھا کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جس پر مسلسل پانی کے قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس گڑھے نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا؟ اگلا سوال ہے انسان محنت سے کیا کیا کر سکتا ہے؟ انسان محنت سے کیا کیا کر سکتا ہے؟ اگر انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بنجر زمین میں بھی اناج اگا سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے، سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے، اور اگر انسان ناکامی سے مایوس نہ ہو تو محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لے اور تو کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ پیج نمبر 21 پہ آئیں۔ 21 پہ ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ عائشہ اور سارہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، کراس یعنی غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ مسلسل محنت کی بدولت عائشہ نے تمام مضامین کے نصاب پر عبور حاصل کیا، درست۔ کفال شاشی نے آنے والے شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کیا، غلط۔ کفال شاشی نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل کی، درست۔ قواعد سیکھیں۔ آپ سوال نمبر 4 دیکھیں، سبق کے اہم نکات پر آپس میں آپ بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ نے کفال شاشی کی کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے۔ تو ہم نے اس کہانی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ انسان ہمیشہ مسلسل اور ہمیشہ محنت کرے تو اپنا ایک مقام بنا سکتا ہے اور کبھی مایوس نہ ہو اور خدا پر پورا مکمل بھروسہ رکھے۔ آگے ہے قواعد سیکھیں، حساب کے دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ ان پڑھ، ان تھک، بے جان، بے وجہ، ہم آواز، ہم خیال۔ اوپر دیے ہوئے الفاظ میں ان، بے اور ہم سابقہ ہیں، ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامعنی لفظ بنے، انہیں سابقے کہتے ہیں۔ دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ یہاں دیکھیں کہ دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ نادان، ناسمجھ، نامعلوم۔ کم گو، کم عقل، کم فہم۔ بدصورت، بدنام، بد نصیب۔ خوش اخلاق، خوش شکل، خوش لباس۔ بے وقوف، بے زبان، بے درد۔
दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। दान रोशन दान, नमक दान। नाक खतरनाक अफसोसनाक। दार मालदार जानदार। ऊपर दिए हुए अल्फाज में दान, नाक और दार लाके हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी बामानी लफ्ज़ के बाद लगाए जाएं और इनसे एक नया बामानी लफ्ज़ बने, इन्हें लाके कहते हैं। दिए हुए लाकों की मदद से 3 नए अल्फाज बनाएं। पसंद, दिलपसंद, नापसंद, मनपसंद। खाना कारखाना, गरीबखाना, बावर्चीखाना। कार बेकार, दरकार, सरकार। बंद कलम बंद, देवबंद, कमर बंद। आगे है सवाल नंबर 7 है, दिए हुए अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लिखें, अदा करें। ख्वाहिश, निसाब, जीना, मुअज़्ज़ज़, बंजर। इन पे आप खुद एराब लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, सबक उठ बांध कमर क्या डरता है, इसका आपने खुलासा लिखना है। ये आगे सवाल नंबर 9 है, दोस्त के नाम खत लिखें और इसे बताएं कि इम्तहान में अव्वल आने के लिए मेहनत क्यों ज़रूरी है। ये आपने खत लिखना है। और सवाल नंबर 10 है, मेहनत की अज़मत के उन्वान से एक मज़मून लिखें। मेहनत की अज़मत के उन्वान से एक मज़मून लिखें। आपने लिखने वाला काम जो है वो आपका सवाल नंबर 10, 9 और 8, ये 3 सवाल, और उसके बाद आपने पेज नंबर 20 पे जो तफ़हीम के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, ये तफ़हीम है आपका, और ये जो क्वेश्चन है ये आपने, और आगे वाले 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी नोटबुक्स पर करने हैं। बाकी तमाम जो उर्दू की मश्क होगी वो आपने इसी बुक के ऊपर लिखनी है, अपनी बुक के ऊपर आपने काम करना है। बच्चों, इसी के साथ हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये तमाम काम आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।